آپ نے اس درمیان میں دریافت فرمایا کہ غالب کی ڈگری والا قصہ، تو وہ میں نے کتاب لکھی تھی وہاں کی فرمائش پر، روسی میں، اپنی ٹوٹی پھوٹی روسی میں، اور کوئی 200 پیج ہو گئے اس کے، اور چاہا کہ وہ اشاعت کے مرحلے میں جائے، لیکن اس وقت تک میں اپنے آپ کو کافی بدنام کر چکا تھا، یعنی کچھ لوگوں کو خفا کر چکا تھا، تو وہ اٹکی رہی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ لاؤ اس کو پی ایچ ڈی کا تھیسس بنا لیں، چنانچہ اس میں ایک باب بڑھا کر ہم نے اسے تھیسس کی شکل دی اور کچھ ریفرنسز بڑھائے وغیرہ وغیرہ، پیش کیا۔ کئی جگہ وہ منظوری ہو گئی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کئی اداروں میں پیش کیا جاتا ہے اور وہاں سے رائے منگائی جاتی ہے، پھر آخر میں جس ادارے میں ڈیفنس ہونا ہے، بڑا اچھا سسٹم ہے، یعنی فول پروف سسٹم ہے، جس ادارے میں منظور ہونا ہے آخر میں جہاں بحث ہوگی، اس کے پاس سب رائے آ جاتی ہیں، باہر کے اپروولس یا ڈس اپروولس کی۔ پھر اخبار میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، اور اس کے سنopسس تقسیم کیے جاتے ہیں 100 سے 150 تک، تمام ملک میں اور باہر بھی سنopسس چلے جاتے ہیں ڈاک سے، کہ بھئی کسی کو رائے دینی ہو، اعتراض کرنا ہو، کچھ اور بات شبہ ہو، وہ لکھ کے بھیج دیں، یا خود آ جائے اصالتاً یا معرفتاً، وکالتاً۔ اس طرح پھر 1 مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد دن اس کا اعلان ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ میرا تھیسس ماسکو یونیورسٹی کے شعبہ مشرقیات میں تقریباً پاس ہو ہی چکا تھا، سب نے پسند کیا، واہ واہ کی، یہ وہ۔ آخری دن بیٹھے کہ صاحب آپ یہاں سے اپروول کا ریزولوشن تیار کیا جائے۔ اس سے مزے کی بات یہ ہوئی کہ وہاں جو پروفیسر بالا بوشوش تھے، پاکستان وہ کئی بار آ کر گئے، انتقال ہو گیا ان کا، وہ اصل میں تاریخ کے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ٹھیک ہے تھیسس، لیکن اس میں پوری کتاب میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ غالب کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ ہیں کس قوم کے شاعر۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے 10,000 شعر فارسی میں ہیں اور 2,000 اردو میں ہیں، تو گویا 5 گنا 6 گنا انہوں نے فارسی میں لکھا، جو ہندوستان کی زبان نہیں، ایران میں یہ شاعری نہیں ہے۔ پھر جو اردو کے ہیں ان میں آپ کہتے ہیں کہ صاحب 180 سے 190 شعر تک زبان زد ہیں، اور باقی جو ہیں وہ چند لوگوں کے لیے ہیں، تو گویا 180 شعر کا شاعر ہوا یہ۔ اور تیسری بات یہ کہ جب وہ ہندوستان برباد ہو رہا ہے اور لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، اور 1857 کا مارکا ہے اور اودھ کی سلطنت چھن رہی ہے، تو یہ شخص مستقل انگریزوں کی تعریف میں قصیدے بھیج رہا ہے، نہ صرف ملکہ وکٹوریہ اور ان سے پہلے کے لوگوں کی تعریف میں، بلکہ معمولی گورنر اور کمشنر اور لیفٹیننٹ گورنر، ان کی تعریف میں اس کے لمبے لمبے قصیدے ہیں۔ تو کس قوم کا شاعر ہے، کون سی قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ شاعر آپ کا؟ پہلے میں اس کا جواب چاہتا ہوں۔ اب ہر شخص سناٹے میں، میرے پاس بھی کیا جواب تھا اس کا، ہر شخص سناٹے میں نے کہا صاحب یہ آنے والے زمانے کی ناآفریدہ گلشن کا شاعر ہے۔ دراصل میں نے کوشش کی کہ میں اس بات سے قائل کروں۔ انہوں نے کہا صاحب آپ شاعری نہ کیجئے، یہ سائنٹیفک مسئلہ ہے، اور ہم ریزولوشن تیار کرنے بیٹھے ہیں، آپ کا یہاں تھیسس پسند کیا گیا سب کی طرف سے، لیکن آپ اس کا پہلے جواب دیں۔ میں نے کہا بہت بہتر، میرا تھیسس واپس کر دیا جائے۔ لیا اور چھٹی کر دی اور اٹھ گیا میں فوراً خاموش، اور وہاں سے میں ایئر فلوٹ کے دفتر گیا اور کہا کہ بھائی پہلی فلائٹ یہاں سے ہندوستان میں کون سی جاتی ہے، میری سیٹ بک کر دو۔ میں سمجھ گیا کہ اب کچھ ہوگا نہیں، یہ اتنا بڑے آدمی نے یوں ٹوک دیا۔ ایک اور بزرگ نے مجھ سے کہا بھائی دیکھیے ٹھیک ہے، اب آپ کی مارکسزم کی سمجھ میں اتنے بہت سارے تاگے واگے الجھے ہوئے ہیں، آپ اگر ایک میرے شاگرد کا آرٹیکل پڑھ لیتے جو اس نے غالب پر لکھا ہے تو بڑا اچھا ہوتا۔ انہوں نے ایک ایسے آدمی کا نام لیا جو اتفاق سے مجھے سے مشورہ سخن کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ ہوگا نہیں، میں چلا آیا روٹ کر، کیونکہ آخری مرحلہ جو اصل میں ڈیفنس کا مرحلہ ہے، اخباروں میں اعلان ہونا، علماء کا جمع ہونا، پھر ساری پرچیاں کھولنا، بیلٹ باکس کی طرح کی چیزیں، پھر اس پر فائنل ریزولوشن ہونا اور ووٹنگ ہونا، تب جا کے وہ پاس ہوتا ہے، یعنی اس میں واقعی وہ فول پروف طریقہ ہے۔ وہ رہ گیا اور میں چلا آیا لوٹ کر۔ تو غالب پتہ گزری۔ اس درمیان میں جب میں شاعری پر کام کر رہا تھا تو میں نے کسی ایک شاعرہ ہیں ان کے ہاں جاتا تھا، تاکہ بزرگ خاتون، پپووا غالباً نام تھا ان کا، تو وہ بیٹھتی تھیں اور میں انہیں شعر سناتا تھا اور اسے شاعری میں ڈھالا کرتی تھیں۔ تو میں نے یہ اضطراب میں اور خواب میں والی غزل سنا رہا تھا۔ جب میں نے کہا کہ ہیں خواب میں ہنوں سے جاگے ہیں خواب میں، تو جھوم گئیں وہ۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے غالب پورا تمہارا مل گیا۔ اس غزل کے 2 شعر اضطراب میں اور جاگے ہیں خواب میں، ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود،
اور ہیں خواب میں ہنوں سے جاگے خواب. تو یہ اور مشاہدہ ہے کس حساب میں، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں. بس اس پر انہوں نے کہا بھائی میری عمر کا حاصل مجھے تمہارے شاعر سے مل گیا بس. اس طرح کے بہت مزیدار تجربے ہوتے تھے. اور اس میں مصیبت کیا ہے کہ اس شاعری میں کباب بھی آتا ہے. تو اب وہ کباب کا کیجیے تو کباب ہی لکھا جائے گا، تو کہتے ہیں بھائی یہ بارچی خانے کی بو آ رہی ہے اس کلام میں سے، یا تو کباب بھون رہے ہیں سیخ کباب. یہ صاحب نکالیے شعر. چنانچہ اس قسم کے شعر جہاں دل اور جگر کا فرق دونوں کے نگاہ میں رضامند کر گئی. دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی. یعنی کیا بھون رہا ہے بھائی، کہاں بھون رہا ہے، کہاں انگارے ہیں، یہ چیز بات کچن میں گھس گیا شاعر، کیا معاملہ ہے یہ. تو اس طرح کے سوالات لوگ کرتے تھے اور ہم چپ نروس. تو یہ سب گزرتی تھی. اس سے گزرنے کے بعد ہمارا غالب پہ تھیسس بھی تیار ہوا، مضامین بھی تیار ہوئے. اب ہاں بھائی بہت اچھا ہوا کہ مجھے واقعہ یاد آیا، اس کا تعلق آپ کے شہر سے ہے. میں نے جتنے لوگوں کو خط لکھے اس میں سید محمد تقی ایڈیٹر جنگ کو بھی لکھا کہ بھائی میں نے سنا غالب پر آپ کا ایک آرٹیکل ہے، وہ آپ مجھے بھجوا دیں. انہوں نے بھیج دیا. 23 یا 24 یا یاد نہیں 27 آرٹیکل میں نے دنیا بھر سے جمع کیے رشن میں انتھالوجی یا مجموعہ مضامین چھاپنے کے لیے، وہ الگ سے سینٹنری کے سلسلے میں. تو اب ایک رات اتفاق سے فون آیا، اتوار کا دن تھا، کہ صاحب جلدی آئیے، فلاں 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 صاحبان پارٹی کے خاص خاص لوگ مطلب انڈیا سے اور یہاں سے اور وہاں سے جمع ہوئے ہیں، اور آج آپ پوری لسٹ اور پورا پروجیکٹ پیش کر کے فائنل کر لیں. چنانچہ ہم گئے اور ہم نے وہ لسٹ سنائی تو اس میں تقی صاحب کا بھی نام آیا. تو ہندوستان کے ایک بڑے شاعر نے، جن کا میں نام کبھی نہیں لوں گا، مجھ سے نہ پوچھا جائے، کہا کہ بھائی ان کے بارے میں تو ان کے سیاسی خیالات کے بارے میں بہت مشتبہ باتیں ہیں اور تقریباً تحقیق شدہ باتیں ہیں، تو آپ یہ مضمون تو نکال دیجئے. میں نے کہا مضمون آپ نے پڑھا؟ کہا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ میں ہے. میں نے کہا ہاں پروجیکٹ میں ہے اور مضمون ہے اور میں نے پڑھا ہے اور میں غالب سمجھتا ہوں اور میں نہیں نکالوں گا. اس پہ پارٹی سیکریٹری جو اکیڈمی کے تھے وہ کہنے کہ جناب یہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے. جسٹ امیجن، ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے اور ہم اس طرح یہ انڈیویجولسٹک رائے جو ہے نا کہ میں نہیں نکالوں گا اور میں جانتا ہوں، اسے ہمارے ملک میں پسند نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ڈیموکریسی ہے کہ جس شخص نے پڑھا نہیں ہے مضمون، وہ کہہ رہا ہے یہ مضمون نکال دو کیونکہ اس فلاں شخص پسند نہیں ہے آپ کو. وہ شخص کوئی بھی ہو جو اس نے لکھا ہے وہ تو عمدہ ہے. اور وہی میں نے حدیث کے ما قال اور من قال، حضرت علی کا بیان، قول علی ہے وہ، انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال، کہ یہ مت دیکھو کون کس نے کہا، یہ دیکھو کیا کہا. تو وہ کیا کہا پر مجھے اصرار تھا. بہر و مضمون ایک طرح سے جبر کے اس میں مجھے خارج کرنا پڑا مضمون. وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، بک کر ختم بھی ہو چکی کبھی کی. تو ان سب مراحل سے جناب ہم گزرے تو وہ غالب کا کام ہوا. اور آج سوویٹ اسکالرس یا پولش اسکالرس یا ازبیک یا اور لوگ محتاج نہیں ہیں کہ کوئی باہر سے جائے تو بتائے غالب کیا ہے. آج غالب پر اتنا میٹیریل ہے کہ غالب اب کوئی انجانی چیز یا غیر ملکی شاعر نہیں رہ گئے. حافظ کی طرح وہ پھیل گئے ہیں تمام یورپ اور اس میں ایسٹرن یورپ اور رشیا میں، اور خاص طور سے وسط ایشیا میں. اب ان کو گایا بھی جانے لگا ہے. لیکن اس میں اوروں کا کام شامل ہے. صرف میرا یہ ہے الفضل للمبتدی جسے کہا گیا ہے، جس نے ابتدا کر دی اس کو فضیلت نصیب ہے، چاہے اس سے اچھے کام بعد میں ہوئے ہوں، لیکن جس ابتدائی قدم کو فضیلت، تو وہ فضیلت البتہ میرے حصے میں آئی. یہ قصہ غالب والا یہاں تمام.